رکعتیں رات کو نماز عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو نصف رات تک جاگنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جو پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اس کو ساری رات جاگنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس لیے عشاء کی نماز بھی جماعت سے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اللہ والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی راتوں کو بیدار رہ کے گزارتے ہیں، خوف و طمع کے اندر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ راتوں کو عبادت میں گزارنے کے باوجود ان کے خوف اور ان کی خشیت کا عالم یہ ہے کہ پھر بھی عرض کرتے ہیں مالک ہم سے عذاب پھیر دے۔ وہ عبادت کی وجہ سے متکبر اور مغرور نہیں ہو جاتے کہ ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں، کہا نہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں والذین یقولون، اور وہ جو عرض کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے، ہم اس کے سہنے کی سکت نہیں رکھتے، ہمیں یوں ہی معاف کر دے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک مجھے نابینا اٹھانا قیامت کے دن، تیرے بندوں کے سامنے شرمسار ہوں گا۔ ہیں اعمال ان کے یہ، لیکن خوف اور خشیت کا عالم یہ۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈرتے رہتے۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں، حضرت جنید بغدادی کے رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں اور شیخ بھی لگتے ہیں۔ کہتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کیا کروں گا، کیسے اس کا سامنے کر پاؤں گا۔ ساری دنیا اس بات سے ڈرتی ہے، لیکن شہر اقبال کے باسیوں، اقبال نے اس سے بھی آگے کی بات کہہ دی۔ اقبال کہتا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اپنی کملی میں مجھے چھپا لیں، میرے عیبوں کو چھپا لیں، قیامت کے دن میرا نامہ اعمال جو ہے وہ جب تلے تو آپ کرم نوازی فرما دیں۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے، حضور سے بھی عرض کیا جاتی ہے، دکھڑے سنائے جاتے ہیں کہ میرے عیب اپنی چادر رحمت میں چھپا لیں، لیکن اقبال کی فکر دیکھیے، اس نے کہا کہ مالک ساری زمانے کے سامنے چاہے میرے عیب نشر ہو جائیں لیکن حضور کے سامنے نشر ہو۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر آئے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ اے اللہ تو غنی ہے اور میں تیرا نیاز مند بندہ، بغیر حساب کے تو مجھے بخش دے تو تجھے کون سا بھار لگتا ہے، لیکن اگر میرا حساب لینا ضروری ہی ہوا تو میری گزارش یہ ہے کہ حضور کے سامنے نہ لینا، مجھے حضور رحمت للعالمین سے شرم آئے گا۔ کیسا عشق ہے اور کیسی محبت ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو وہ باوجود عبادات کی کثرت کے یہ دعا کرتے رہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ کہتے ہیں مالک ہم سے عذاب جہنم پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، سخت ترین ہے عذاب جہنم کا۔ ساری رات عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ ہمیں جہنم ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی، وہ جہنم کا تمسخر نہیں اڑاتے اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے، وہ جنت کا مذاق نہیں اڑاتے بلکہ جنت کے طالب ہیں اور جہنم سے ڈرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کا قرب رکھنے والا کون تھا، لیکن حضور بھی جہنم سے پناہ مانگتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اہل اللہ کی نشانیاں بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، عرض کرتے ہیں اللہ ہم سے عذاب جہنم پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب جو ہے
وہ گلے کا پھندا ہے، گلے کی پھانس ہے۔ انہا ساعت مستقرم و مقاما، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ، بہت ہی بری۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مکتوبات کے اندر، فرماتے ہیں جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور جہنم اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ اللہ جس پہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا، اور جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں بھیجے گا۔ اس لیے جہنم سے پناہ مانگنا اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگنا ہے، اور جنت کا مطالبہ اور آرزو کرنا اللہ کی رضا چاہنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، یہ بہت ہی بری پلٹ کے جانے کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ ہی وہ تنگی کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہاتھ دباتے بھی نہیں، وہاں کھل کے خرچ کرتے ہیں، اور جہاں وکان بین ذلک قواما، اور یہ دونوں کے درمیان اعتدال کے راستے پر ہے، یعنی بے تحاشا خرچ بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے۔ اتنا خرچ کرنا کہ کنگال ہو جائے اور بعد میں قرض چڑھ جائے۔ جو اہل اللہ ہیں ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں، چادر سے زیادہ پاؤں نہیں پھیلاتے، اور حضور نے فرمایا کہ تم خرچ میں میانہ روی اختیار کر لو، کبھی فقیر نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے، ولم یقتروا اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما اور وہ اس کے درمیان اعتدال کی راہ پہ رہتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے، کسی کو نہیں پوچھتے، ان کی پرستش اللہ کے حضور ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی کی پوجا نہیں کرتے۔ بلکہ میرے شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں متکبر سے تکبر کرنا صدقہ ہے۔ جب کوئی چھاتی تانے اکڑ اکڑ کے آ رہا ہو اس کو جھک کے سلام نہ کرو، یہ تو اس کے تکبر کو بڑھانے والی بات ہے۔ اس لیے وہ زمین پہ اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے تو فرمایا اس متکبر سے پہلو تہی کرنا، اکڑنے والے کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ کہلاتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ ان کے سینے میں کسی اور کا خوف اور ڈر موجود نہیں ہے۔ وہ جو نماز میں کہتے ہیں نا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، وہ صرف نماز میں نہیں کہتے، ان کا عملی نمونہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے حضور سر نہیں جھکاتے، چاہے جتنا مرضی بڑا فرعون کیوں نہ ہو، وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو قتل نہیں کرتے، قاتل نہیں ہوتے۔ وہ تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں، وہ تو شاخ سے پھول بھی توڑے تو ان کا دل دکھتا ہے، کوئی بھی توڑے، وہ تو اس قدر حساس ہوتے ہیں، قتل کے حادثے سے کم تو نہیں، شاخ سے گل کا جدا ہونا، وہ تو اس بات کا بھی احساس رکھتے ہیں، وہ تو کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے، کسی کا حق غصب نہیں کرتے، جائے کہ کسی کو قتل کر دیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا ہے؟ شادی شدہ زانی کو قتل کیا جائے، قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، یا جو ارتداد کی راہ اختیار کرے باغی ہو اس کو قتل کیا جائے، اس کے علاوہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے، نہ ان کی نظر زنا کرتی ہے، نہ ان کی سوچیں زنا کرتی ہیں، نہ ان کے خیال زنا کرتے ہیں، اور نہ ان کے اعضائے بدنیاں زنا کرتے ہیں، وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، تبھی تو اللہ کا قرب پاتے ہیں۔ اللہ کا قرب وہی پائے گا جو من کا ستھرا ہوگا، اور جس کے من پہ ایسے داغ اور گند لگے ہوں گے وہ اللہ کا قرب کیسے پائے گا؟ اس لیے ان کی نشانی بیان فرما دی، وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے، اس فعل کبھی میں مرتکب نہیں ہوتے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، بدترین فعل ہے، اور قرآن مجید نے اس کو کھلی بے حیائی کہا۔
تو جو اہل اللہ ہیں وہ اس فعل کبھی کے اندر کبھی بھی مبتلا نہیں ہوتے، اور صرف زنائے معروفہ ہی نہیں بلکہ ان کی نظر بھی بچتی۔ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے۔ ابھی عمر چھوٹی تھی اور چہرے پہ داڑھی کا سبزہ نہیں اگا تھا، اور اس عمر کا بچہ اگر خوبصورت ہو تو وہ عورت کی جگہ پہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے فتنے وابستہ ہوتے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم ضرور میرے پاس پڑھو لیکن میرے سامنے نہیں بیٹھنا، اس ستون کی اوٹ میں بیٹھو تاکہ تمہارا چہرہ مجھے نظر نہ آئے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کو طرفین کہتے ہیں کہ طرف میں بیٹھتے تھے۔ وہ پڑھتے رہے، 2-4 سال گزر گئے۔ ایک دن رات کا موقع تھا، چراغ جل رہا تھا اور امام محمد کا سایہ امام اعظم کے آگے پڑا۔ سائے پہ نظر پڑی تو سائے میں داڑھی کے بال نظر آئے۔ کہا بیٹا محمد تمہیں داڑھی آ گئی ہے؟ حضور سال ہو گیا ہے۔ کہا اب میرے سامنے بیٹھا کرو۔